یقین کریں کہ یہ درود پاک کی ایسی برکتیں ہیں، ایسی رحمتیں ملتی ہیں، ایسی نعمتیں ملتی ہیں کہ جس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ میں آنے والی مٹی کو بھی سونا بنا دیتا ہے۔ اب ہم نے صرف ہمارے ذہن میں یہی آئے گا کہ یار مٹی کی وہ مٹھی بھریں، ٹرالی کی مٹی سے مٹھی بھریں اور درود پاک پڑھنا شروع کر دے، سونا باندھے۔ یہ صرف یہی سونا نہیں، اگر آپ کی 20 سال کی 10 سال کی بیماری چلی جاتی ہے تو سمجھے یہ بھی سونا ہی ہے، سونے سے بھی بہتر ہے۔ یہاں آ کر کوئی 10-20 سال پرانا مریض اگر ٹھیک ہو جائے تو وہ سمجھے کہ ہماری مٹی وہ سونا ہی بن رہی ہے، وہ ہماری مٹی سونا ہی بن رہی ہے۔ ہمارا ذہن وہ فوری گولڈن سونے کی طرف جاتا ہے جو سنیارے کی دکان میں پڑا ہوتا ہے، وہ تو بڑی کم تر چیز ہے، وہ تو بڑی، اس کی کوئی اوقات نہیں بندہ مومن کے سامنے، مسلمان کے سامنے، عشق مصطفیٰ کے سامنے، درود پاک کی برکتوں کے سامنے اس سونے کی کوئی اوقات نہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کو تو رب سرکار کا دیدار کروا دیتا ہے، وہ اس کو دنیا میں ہی جنتی ہونے کی ٹکٹ مل جاتی ہے، مرنے سے پہلے جنت میں اس کو ٹھکانہ اس کا دکھا دیا جاتا ہے درود پاک پڑھنے والے کو۔ یہ اوپر ایک بچی آتی ہے، وہ ادھر غلام آباد سے، تو وہ بتا رہے تھے کہ 8 سال سے دورے پڑتے تھے، 8 سال سے دورے پڑتے تھے، 8 سال سے۔ ایک ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، پھر ایک مہینے میں 4 ہفتے ہوتے ہیں، تو مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، تو سال میں 12 مہینے، وہ کتنے مہینے بن گئے 8 سالوں میں؟ ذرا ضرب کریں کہ 8 سال سے دورے پڑتے تھے۔ تو وہ اوپر وہ بچی بتا رہی تھی کہ جس دن سے آ رہے ہیں ادھر درود پاک کا فیض حاصل کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد دوبارہ دورہ نہیں پڑا۔